مالی وقت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، پھر ان کو پکارا یا فاطمہ، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا یا فاطمہ، جواب ہی نہیں آیا۔ پھر یہ شعر پڑھا مالی علی القبور قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جس کو میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، کام کرتی کو پکارا تو کام چھوڑ کر آ گئی، گرمی سردی میں بلایا تو لبیک کہا، آج میں بلا رہا ہوں تو جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، یہ تو میری محبوب تھی، آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پتہ چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقتا وکل الذی قبل الممات قلیل۔ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہتے ہیں ابھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی، اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں، مجھ پہ یہ راز کھل گیا۔ ان افتقادی فاطمۃ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی مجھ سے کھو گئی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں ہے، کوئی گھر سلامت نہیں ہے۔ یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد لوگ اس کو چھوڑ کر جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کر ان کو دبا دیں گے، کوئی ان کے ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا۔ ہم نے کتنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں یہی دنیا کی ریت ہے کہ مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا، یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں۔ جاؤ کأن لم تکن بینی وبینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التباذل۔ ایک دن آئے گا کہ اس گھر بنانے والوں کو کوئی بھی یاد نہیں کرے گا، کس نے یہ گھر بنایا تھا، قبر بھول جائے گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کبھی مل کر بیٹھے تھے۔ جہاں کی فطرت بھول جانا ہے، فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مرتے مرتے بچا، ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کب تک کہو گے کہ مرتے مرتے بچا؟ ایک دن بچتے بچتے ہی مر جاؤ گے۔ وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے۔ اس جہاں میں جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر، بڑے بڑے عالی شان بستر کو چھوڑ کر مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور مٹی کے چادر اوڑھ کر ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتی بجھتی ہے، تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے، جیسے تھی ہی کوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہ تھا بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اللہ دنیا کی کیا خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، تو ایک دم اچانک وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیا بھگا رہا ہے، کوئی کوے بھگا رہا ہے، بچے بھگا رہا ہے، اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے، اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا ہے، ایک ایک پودوں کو پانی دیا تھا، اسی پر تھریشر چلا رہا ہے، اور اسی کے پرزے کر کے اس میں سے دانے نکال رہا ہے، اپنے محنت کی ہوئی کھیتی کو جس طرح کاشتکار خود ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں میں سے تم اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے۔ پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون آیا تھا اور کس نے بنایا تھا۔